جب ہم اپنی مرضی کر چکتے ہیں نا تو کام نہیں ہوتا، پھر اللہ کی مرضی. دیکھو بات یہ ہے کہ بندے کی عادت ہے کہ اللہ کی مرضی کو سب سے آخر میں جاتا ہے. وہ پہلے اپنے کام کرتا ہے، اسباب پوری طرح تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، ان کی کوشش کرتا ہے. جب وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی ایک سپر نیچرل پاور کا خیال آتا ہے. مگر آج کل لوگ اللہ کی مرضی نہیں گنتے ہیں. آج کل لوگ دوسری طرف چل پڑے ہیں. سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، عمل ہو گیا، کسی نے کام باندھ دیا ہے، کسی نے نظر بندی کر دی ہے. اب اللہ اور پیچھے چلا گیا. جو جہالت بڑھتی ہے نا تو خدا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے لوگوں کے دل و دماغ سے. اس لیے اللہ کی مرضی ایک تو صبر و توکل کے باعث ہے، اور اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں اور ریڈینس کہتے ہیں. کبھی بڑی تعریف کی جاتی تھی کہ شیکسپیئر نے 2 جملے ایسے کہے ہیں کہ جن کی بڑی تعریف کی جاتی تھی. ایک رائٹنس از آل اور ایک ریڈینس از آل. رائٹنس از آل اور ریڈینس از آل. مگر یہ تو ازل سے مسلمانوں کے مقدر میں یہ 2 ایٹیچیوڈ ہیں. ہم تو ہمیشہ سے کہتے چلے آئے ہیں کہ رائٹنس از آل اینڈ ریڈینس از آل. رائٹنس از آل کا مطلب کہ حق ہی غالب ہوتا ہے، اور ریڈینس از آل کا مطلب ہے کہ ہمیشہ تیار رہو کہ قسمت، ڈسٹنی اور مقدر کے ساتھ ہمیشہ آپ ایگریمنٹ کے لیے تیار رہو. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں. نو وے آؤٹ از لیفٹ. جیسے موت پہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ ترین ڈاکٹر جب کسی بندے کی وفات نہ روک سکے، وہ مر جائیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ کی مرضی، کہ یہاں تک اس سے پہلے ہماری مرضی چل رہی تھی. وی ور ٹرائنگ ٹو سیو دی پرسن، وی ڈیڈ آور بیسٹ، وی فیلڈ. اب اللہ کی مرضی. یہ ایک بڑا اچھا اور دلچسپ کوشچن ہے. کیا خدا کو جاننا اور تسلیم کرنا ضروری ہے؟ کیا اللہ کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ یہ تو تھوڑی سی انسان کو یہ بتانے کی ضرورت ہوگی کہ اللہ کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے، مگر اللہ کی مہربانی سے. مگر اگر اللہ آپ کو منوانا چاہے کہ میرے بغیر تمہاری زندگی نہیں گزر سکتی، تو یقیناً اس کے پاس بڑے ایسے ایلیمنٹس ہیں. اور یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ایک لوکل انسٹانس پہ آپ کو اللہ کی ضرورت نہیں ہوتی. آج ضروری کل پڑ جائے. تو اوور آل یہ لائف کی ایک ٹاپ پرائیورٹی ہے کہ ہم تسلی کر لیں کہ وہ ہے، وہ نہیں ہے. اگر ہے تو اس کے بغیر زندگی گزارنی، اس کے ساتھ گزارنی ہے. مگر مجھے تو یہ بڑا ہاربل سا تصور رکھتا ہے کہ ہم خدا کو تسلیم کر لیں، اور اس کے بعد بھی کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے. میں دہریے کو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ he has the right to deny God and live on his own. مگر کیا خدا کو ماننے والا خدا کو مان کے بھی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس کے بغیر زندگی گزر سکتی ہے؟ کیونکہ خدا صرف نام نہیں ہے، وہ ایک پریکٹیکل کانسٹینٹ مداخلت ہے آپ کی زندگی میں. ایک ایلین مداخلت ہے. وہ پہلا سانس دیتا ہے، وہ آخری سانس دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے، علم دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اخلاص دیتا ہے، اونچائی نیچائی وہی دیتا ہے، بچے وہ دیتا ہے، بیوی وہ دیتا ہے. اللہ زمین پہ جسے سب سے اچھا تحفہ دینا چاہے اسے اچھی بیوی دے دیتا ہے. یعنی ایک تحفہ ایک اچھی بیوی میں بھی مداخلت کر رہا ہے. وہ آگے جا کر آپ کی عزت و توہین میں بھی مداخلت کر رہا ہے. کسی کو وزیر اعظم بنا کر پھانسی پہ لٹکا دیتا ہے. کسی زمین کے حجرے میں معمولی سی جگہ پہ رکھ کے اسے سارے زمانے کی عزت دے دیتا ہے. وہ تو ہر جگہ مداخلت کر رہا ہے. اس کے بعد بھی کیا ممکن ہے کہ ہم اس کو مان کر بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیں؟ ہاں، جو نہیں مانتے it's all easy for them, it's all good. ہمارا ان سے کوئی گلہ نہیں. If they can persist on their faith, they are the most welcome people. But I wonder if they can. Good luck to them. حضرات محترم، کافی بات ٹھیک ہو گئی. آنے میں کے مقاصد میں خوراک بھی شامل ہوتی ہے. And you are welcome to the occasion. Let's have a little bit. وہ
میرا خیال ہے یہاں سے بھی کوئی ٹیبل خالی ہوں گے تو جدھر بھی لگے نا ہاں ادھر سے آپ کھانا لے لیں اور انشاءاللہ پھیل کے کھائیں. میں ویلکم. Asmara